میرے پیارے ویورز، آئیے مجلے ولاگ کے اندر خوش آمدید ہے، اور بابا جی سے میری بات چیت چل رہی ہے۔ تو گفتگو جو ہے وہ اس طرف جا رہی ہے کہ پچھلے ولاگ کے اندر تذکرہ ہوا تھا کہ علم لدنی جو ہے وہ کیسے حاصل ہوتا ہے، حج کس طریقے سے کرنا چاہیے، اور اگر کوئی بندہ وظائف کرنا چاہتا ہے تو وظیفے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اگلا سوال بابا جی میرا آپ سے یہ ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے دنیاوی تعلیم بھی حاصل نہیں کی، اسلامی تعلیم بھی حاصل نہیں کی، تو کیا مطلب بالکل ہی ان پڑھ بندہ ہے، تو کیا وہ بھی قرب الہی حاصل کر سکتا ہے؟ اس کو اپنا ذکر اذکار یا اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سید محمد آل محمد دین علی قادر حب کافی۔ قاری صاحب، آپ نے ان پڑھ کی بات کی ہے، میری تحقیق کے مطابق ان پڑھ کے لیے بہت آسان ہے۔ اچھا جی جی، کیونکہ جو پڑھا لکھا آدمی ہے نا، جس نے علم کتابیں بہت تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، اس کے اندر ایک بت ہوتا ہے علم والا، نہیں جی ایسے نہیں ایسے، ایسے نہیں ایسے۔ جو ان پڑھ ہوتا ہے نا، وہ آدمی ان پڑھ ہوتا ہے، مگر اس کو جس نے وہ سبق دیا نا، وہ اس پہ پختہ ہو جاتا ہے، اس کا ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے، وہ آگے سے دلیل پیش نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جس نے بہت مطالعے کیے تھے، ان کے پاس دلیلیں بہت ہوتی ہیں۔ یہ اس کو حجاب بھی کہا گیا ہے علم کو۔ ہاں جی، علم زیادہ، علم حجاب اسی لیے ہے نا کہ اس کے آگے اندر دلیلیں بہت پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جو ان پڑھ آدمی ہے، دیکھو، قرب کے لیے پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے، قرب کے لیے عشق ہی کافی ہے۔ جس کے پاس عشق ہے، اس کے پاس سب سرمایہ ہے۔ بابا جی، عشق کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جی کہ عشق یہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی کر لے، عشق تو ہو جاتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، جیسے عام دنیا میں کہتے ہیں کہ پیار کیا نہیں جاتا، پیار ہو جاتا ہے۔ جی جی، تو یہ بھی تڑپ جو ہے خدا کی طرف سے آتی ہے، جس پہ اللہ مہربان ہوتا ہے، اس کے اندر وہ تڑپ بھی ڈال دیتا ہے۔ یہ تو پھر وہ صرف وہ جو نصیب والا ہے اس کو یہ سسٹم ملے گا، اس جی کو جی، نصیب والے کو ملتا ہے۔ دوسرا یہ دیکھو نا کہ سب سے پہلے زیادہ تر جو بات پتہ کیا ہے، اصل وہ جو پتے کی بات ہے، جی جی، وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس 2 4 5 رنگ ہیں، جی جی، لال کالا پیلا ہرا سب، جتنا بھی جو بھی ہے، آپ جس رنگ میں ہاتھ ڈالیں گے جی جی، وہی رنگ چڑھے گا نا۔ جی جی، یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے اپنا سرخ میں ہاتھ ڈالا ہے تو اس کا رنگ سفید ہوگا، نہیں، سرخ میں ہاتھ ڈالا سرخ ہی ہوگا۔ تو آپ جیسی محفل میں آپ لوگ بیٹھیں گے، جی جی، آپ کو اسی محفل کا رنگ چڑھے گا۔ اگر آپ عاشقوں میں بیٹھ جائیں گے تو آپ کے اندر وہ عشق پیدا ہو جائے گا اللہ اور اللہ کے محبوب کا۔ اگر آپ دنیاوی محفل میں بیٹھیں گے تو وہ دنیاوی محفل کا رنگ چڑھے گا۔ تو جیسا آپ چاہتے ہیں ویسی محفل تلاش کرو، تو اس محفل میں بیٹھو۔ تو آپ کے اختیار میں ہے آپ نے کون سی محفل اٹینڈ کرنی ہے۔ جو محفل آپ اٹینڈ کریں گے وہی آپ کا وہ تاثیر ہوگی، وہی جذبات ہوں گے۔ دیکھیں نا اب یہ کتنی مشکل ہے، لیکن ہم نے ارادہ کر لیا کہ اس کے اوپر چڑھنا ہے، تو انشاءاللہ ہم چڑھ جائیں گے۔ یہ دیکھو، ہاں ہم کامیاب ہو گئے، تو اللہ نے کامیاب کر دیا ہے۔ تو اگر ہم ڈرتے رہتے کہ یار یہ اتنی بلندی کیسے چڑھیں گے، جی جی، تو سوچتے رہ جائیں گے۔ تو بھائی آپ نے قرب حاصل کرنا ہے تو قرب والی محفل تلاش کرو۔ قرب والی محفل تو تلاش کرنا جو ہے نا جی، ہمیں تو الحمدللہ یہ آپ کی صحبت ہی ملی ہوئی ہے، آپ باتیں بتاتے رہتے ہیں ہمیں۔ تو میں اپنے ویورز کے لیے بات چیت کو کر رہا تھا، بات چیت جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ
जो बंदा एक घर में बैठा है और वो चाहता है कि मुझे जो है ना जी कुर्ब इलाही नसीब हो जाए, तो अब उसका क्या बनेगा? वो साहब आजकल के दौर में मुश्किल नहीं है जी जी। पहले देखो घर बैठा बंदा किसी के लिए, यार आप ये बताएं, रांझा जो था जी जी, क्या रांझे को पता था हीर कहाँ है? सिर्फ नाम ही सुना था ना, बरजाई ने उसको ताना दिया था ना जी जी, कि मैं देखूंगी जब आप हीर के हाथों की रोटी पकी खाओगी। जी जी, तो वो लाडला था भाइयों में से, ठीक है। तो जब उसने वो नाम सुना हीर का, तो हीर का नाम सुनते ही वो आशिक हो गया उस नाम पे, और उसने इरादा पुख्ता कर लिया कि मैंने हीर को तलाश करना है। सही। तो फिर वो कहाँ कहाँ से प्रोसीजर से गुजरा, ठीक है, गुजर के उसने हीर को तलाश किया, ठीक है, और उसे हीर मिली। तो वाकयात सारा आपने पढ़ा है, सबको पता है हीर रांझे के वाकयात का। तो जो एक आदमी देखा भी नहीं था, हीर का नाम सुना था, तो वो हीर को तलाश कर सकता है रांझा, तो क्या एक बंदा अपने खुदा को नहीं तलाश करता, जिसके लिए पूरा कुरान भरा पड़ा है, हदीसें भरी पड़ी हैं अपने करीम रब के बारे में। तो एक बंदा उसको तलाश कर सकता है जिसका सिर्फ नाम सुना है, तो पहले सुना नहीं था, पहले देखा नहीं था। मैंने एक बुजुर्ग से ये बात सुनी है जी, वो बाबा फिरोज रहमतुल्लाह ताला अलैह थे, अभी वो फात पा गए हैं। तो ये पुरानी आदत है आप जैसी बुजुर्ग हस्तियों की बारगाह में हाजिरी देने की। तो वो फरमाने लगे कि कारी शराफत साहब, जब बंदे को खुदा मिलता है तो बंदे की हंसी निकल जाती है। तो इसमें क्या राज है कि वो मुझे तो आगे वजाहत का ना पता चला कि हंसी क्यों बंदे की निकल जाती है। हंसी तो मुझे आपकी बात सुन के भी आ गई है। उसकी वजह क्या है? बात यह है कि आप जब इश्क में बैठते हैं ना जी जी, तो हंसी तब आती है जब इंसान बैठता है ना, दरूद पाक की कसरत करते हैं, आप जिक्र में बैठते हैं। जी जी, तो ये अमूमन आप इस चीज पे गौर करना जरा, कि पढ़ते 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 आपकी चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, जी जी, तो समझ लो कि जिस के लिए आप पढ़ रहे हैं वो समझ लो कि आपके करीब, आपके पास आ गया, वो सुन रहा है आपके पास आकर। सही। ये निशानी है आपकी इबादत की, कबूलियत की निशानी है कि आपके चेहरे में अचानक मुस्कुराहट आ जाना। बाबा जी थोड़ी सी वजाहत फरमा दें, आपने शॉर्टकट बात बताई, चले वो आपके जो बहुत नज़दीक हैं वो तो इस बात को समझ जाएंगे या दोबारा सवाल कर लेंगे। मेरे व्यूवर्स तक वजाहत पहुंचनी चाहिए कि ये हंसी क्यों निकल जाती है बंदे की जब वो रब के राज को पा लेता है। कारी साहब, आप भी चाहते हैं कि सारा कुछ ये वीडियो पे बताया जाए, तो जब ठीक है, तो बहरहाल मैं आपके इसरार पर बता देता हूँ। हंसी देखो, ये जब अल्लाह और बंदे का जो मामला होता है ना, तो बंदा अपने रब को बड़ा गिरज़ारी के साथ पुकारता है, तो मेरा करीम रब उसके इतना करीब होता है, जैसे फरमाया कि नहनु अक़रबु, मैं तेरी इशारा के करीब हूँ, ठीक है। तो जब उस पे वो राज खुलने शुरू हो जाते हैं, मकसद की आंखों के आगे एक मुशाहदा शुरू हो जाता है। अमूमन आपने शायद देखा होगा कि मस्त लोग बैठे हैं तो वो ऐसे ही हंस रहे हैं, ठीक है, देखा है। तो वो लोग कहते हैं यार ये पागल है, ये हंस रहा है, लेकिन लोगों की नजर में वो पागल होता है, मगर वो मुशाहदे कर रहा होता है, अपने रब की कुदरत को देख रहा होता है, जो दुनिया नहीं देख सकती वो देख रहा होता है। तो वो देख देख के अपने रब की कुदरत को मुस्कुराता है, हंसता है, ठीक है। वो उस पर राज खुल रहे होते हैं अपने करीम अल्लाह के, लेकिन वो किसी को बताता नहीं है, तो लोग उसको पागल कहते हैं। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल जी जी। तो ऐसे यही राज जो है, देखो मैं अक्सर आपको बार बार बताता हूँ कि बंदा ही अल्लाह का राज है, तो अल्लाह के राज भी बंदे पे खुलते हैं। ये तो कुरान वो है कि पहाड़ों ने भी कहा था कि अगर ये कुरान हम पे उतरता तो हम रेजा रेजा हो जाते, ठीक है। एक फक्त इंसान को अल्लाह वहदहू ला शरीक ने अशरफ मखलूक़ात बनाया कि जिसने ये बोझ उठाया, ठीक है, रब के राज का। तो कारी साहब आप इतना गहराई में ना जाएं, आपकी मेहरबानी है। एक आप जैसे बुजुर्ग थे जी, उन्होंने मुझे बात सुनाई कि जी एक दरवेश बैठा था, उसने वो जो है ना जी एक पत्थर के साथ जो है ना जी एक धागा बांधा हुआ था, तो वो ऐसे धागा ऐसे फेंकता था और फिर कुछ देर के बाद ऐसे खींच लेता था और फिर हंसता था।
وہ جو مطلب بندہ تھا نا، اس کے ذہن کے اندر یہ بات مطلب بیٹھ گئی، اور وہ اس نے کہا جی کہ یہ کسی کامل بزرگ سے مل کے نا یہ اس سوال کا جواب پوچھوں گا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ بھائی یہ محشر کے بعد جب ساری کائنات کا فیصلہ ہو جائے گا اور یہ بندہ فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی اس زمرے کے اندر جب پہنچے گا، یعنی جنت کے اندر جب داخل ہوگا، تو جن حوروں کے ساتھ اس بندے کا نکاح کیا جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر وہ راز ابھی سے آشکار کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ بظاہر تو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ بیٹھا تھا، لیکن وہ پتھر جو اس نے باندھا ہوا تھا اور ایسے پھینکتا تھا تو وہ حوریں وہ پتھر اٹھانے کے لیے آتی تھی، تو وہ دھاگے کو کھینچ لیتا تھا اور ان کا ہاتھ زمین پہ جا لگتا تھا۔ تو پھر اس وجہ سے جو ہے نا جی جب وہ نہیں اٹھا سکتی تھی تو پھر وہ ہنسنا شروع کر دیتا تھا۔ تو میں حیران ہو گیا ان کی یہ بات سن کے کہ یہ عجیب کمال کی بات ہے۔ یہی راز ہیں، یہی حقیقت ہے، لیکن دنیا نہیں جانتی۔ دنیا دیکھو، اگر آپ اتنی راز کی باتیں کریں گے تو دنیا بہت کم لوگ ہیں جو آپ کی بات کو فالو کریں گے، سمجھیں گے، مگر نہیں سمجھے گی دنیا۔ آپ اتنی گہرائی میں نہ جائیں، اتنے راز میں نہ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اتنا ہی کافی ہے جتنا ہم بتا رہے ہیں۔ یہ کوئی تھوڑی سی بات نہیں ہے، جتنی ہم نے باتیں بتائی ہیں یا ہم بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی نہیں بتاتا۔ ہمیں ایک ایک بات لینے کے لیے پتہ نہیں کتنا سفر کرنا پڑتا ہے۔ تو لوگوں جو دو پہلے بزرگ تھے مجھے یہ بتا کے کئی سال گزر جاتے تھے، ایک دوسرے کے پاس جاتے اور جا کر وہ ایک بات بتاتے تھے۔ تو ہمارے جو بزرگ تھے نا، ہم نے فون پہ بات کرنا نا، بابا جی یہ بات کیسے؟ اس نے کہا یہ اتنی آسان نہیں ہے، اتنی سستی نہیں ہے، میرے پاس چل کے آ۔ تو سردی بارش پڑ رہی ہوتی تھی تو ہم نے سفر طے کرنا اور اس کے پاس جانا، تو مجھے ایک بات بتانا، ٹھیک ہے؟ تو ہم ایک صاحب پتہ نہیں کتنی باتیں بتاتے جا رہے ہیں، ہماری باتوں کی کیا قدر ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا قدر، یہ تو کوڑے دان میں ایسے پھینک دیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کا ایک ارادہ ہے، آپ کا دل ہے کہ ہم اس باتیں جو حقیقت ہے ان کے سامنے رکھیں۔ آپ کی سوچ بہت اچھی ہے، دلیل بہت اچھی ہے، میں جانتا ہوں، تو یہ مومن کی نشانی ہے، مگر بھائی ان کو قدر نہیں ہوگی، یہ رہ گا چلے جائے گی۔ میرے میاں محمد بخش سرکار کا فرمان نہیں ہے، بڑا نہیں کلام کہ خاصا دی بات آما کے نہیں مناسب کرنی تے دودھ دی کھیر پکا محمد بخشا کتے آگے ترنی، ٹھیک ہے؟ وہ باتیں رہ گا چل جائیں گی، وہ کسے کارآمد نہیں آئیں گی۔ تو اس لیے یہ قیمتی باتیں جو ہیں، قیمتی جو تحفے ہیں، یہ ان کو عطا کریں جو اس کا پیاسا ہو۔ جس کو اس کی پیاس ہی نہیں ہے وہ کیا قدر کرے گا؟ دیکھیں، آپ جو سبسکرائب کر رہا ہے، میری ویڈیو پہ آ رہا ہے، تو وہ کچھ تلاش میں ہے تو آ رہا ہے نا جی بھائی۔ جب آپ کی ویڈیو روز سنی جا رہی ہے، وہاں انگل لگانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کیا کہ سبسکرائب کر دیا، انگل لگا دی تو وہ کافی ہے؟ کیا بات ہے یار، آپ بھی بادشاہ لوگ ہیں کہ اتنا سستا سودا ہے؟ جنہوں نے سب کچھ لٹا کے پایا ہے تو وہ اتنا سستا سودا گھر بیٹھے مل جائے گا۔ اچھا، ایک ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا، آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ تو یہ کچھ تھوڑی سی روشنی اس پر ڈالیں گے کہ ایک کلندر بندہ جو ہے جی وہ آواز دے کے کہہ رہا ہے کہ آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، یعنی کہ ساج بھی ایک روح کی غذا ہے، جس روح کی غذا ہے ساج اسی کو سمجھ آئے گی، وہی اس محفل میں آئے گا۔ وہ دوسرا کبھی دیکھو، پہلے میں آپ کو بتایا ہے کہ جس روح کی جو غذا ہے وہی تلاش کرے گا، دوسرے کو تو پکڑ کے بھی لائے گا، اس کو سکون نہیں ملے گا۔ ہر روح کی ایک علیحدہ غذا ہے، تو کیسے دوسرے کو پکڑ کے لے گا؟ ایک بندہ کہتا ہے میں نے گوشت کھانا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے دال کھانی ہے، تو گوشت والا بندہ دال نہیں کھائے گا، وہ کہے گا میری تو خواہش ہی گوشت ہے۔ تو اس لیے جیسی روح ہوگی ویسی پیاس ملے گی۔ وہ کلندر کا جو فرمان ہے، اس نے وہ عاشق تھا، عاشق نے عاشق کو بلایا ہے۔ صحیح، یعنی کہ وہ یہ اس چیز کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ سرور جس نے حاصل کرنا ہے وہ آئے گا تو میں امت کی تقدیر کے بارے میں بتاؤں۔ بالکل، وہ عاشق کی بات ہے۔ جی میرے پیارے ویورز، بابا جی سے گفتگو جاری ہے، انشاءاللہ اگلے ولاگ کے اندر مزید وضاحتیں ہوں گی۔ اس وقت اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ولاگ کے اندر۔ السلام علیکم۔